والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم۔ تو گزشتہ ہفتے سلب ایمان اور غضب الہی یعنی ایمان کے سلب ہونے، ایمان کے نکل جانے اور ایمان کے چھین جانے کے کیا کیا اسباب ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے، ان گناہوں میں سے ایک بڑا عمل اور ایک بڑا گناہ زنا ہے۔ گزشتہ ایک حدیث سنائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا زنى العبد خرج منه الایمان، کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ وَكَانَ فَوْقَهُ كَالظُّلَّةِ، اور وہ ایمان اس کے سر پر ایک سائے کی طرح، بادل کی طرح گھومتا رہتا ہے، منڈلاتا رہتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، رجع الیہ الایمان، تو ایمان دوبارہ واپس آتا ہے۔ ایک آدمی جب زنا کے ارادے سے بیٹھتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان واپس آتا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، اس درمیان میں اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ایک روایت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جب آدمی ان گناہوں کو کرتا ہے تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ نمبر 1 زنا، کہ درمیان عمل، بیچ عمل میں اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب آدمی چوری کرتا ہے، جب تک چوری کے عمل میں مشغول رہے گا اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ جب چوری سے فارغ ہو جائے گا رجع الیہ الایمان، تو ایمان دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل لا یشرب الخمر حین یشرب، کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو جب تک شراب پیے گا یا جب تک شراب کا اثر باقی رہے گا، جب تک نشے کی حالت رہے گی تب تک ایمان دور رہے گا۔ شراب پینے سے فارغ ہو گیا یا اس کا نشہ اتر گیا، اب ایمان واپس آ جائے گا۔ تو زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جب تک آدمی ان اعمال میں مبتلا رہتا ہے، جب تک آدمی ان اعمال میں مشغول رہتا ہے تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ پھر جب عمل سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان لوٹایا جاتا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا ایک روایت سنائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی شراب کا 1 گھونٹ پیتا ہے، جب آدمی شراب کا 1 گھونٹ پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یعود الیہ 40 صباحا، اور 40 دن تک ایمان اس کے پاس واپس نہیں آتا۔ 1 گھونٹ اگر آدمی شراب کا پیتا ہے، 1 گھونٹ، تو اس 1 گھونٹ کی وجہ سے ایمان 40 دن تک اس کے پاس واپس نہیں آتا۔ فَإِن تَابَ، اس نے رات میں شراب پی تھی، صبح میں توبہ کر لیا، صبح میں شراب پی تھی، دوپہر میں توبہ کر لی، دوپہر میں شراب پی، رات میں توبہ کر لی،
شراب پینے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ معاف نہ کرے، کوئی گناہ ایسا نہیں۔ ہم سوچتے ہیں نہیں بھائی اس نے بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بڑا ہے ہماری حیثیت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معافی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامنے ہمارے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ کتنا برا آدمی ہوگا جس نے اتنے گناہ کیے کہ پوری کاپی، پورا رجسٹر، پورا بک گناہوں سے بھر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اپنے کیے ہوئے گناہ کو اپنی کاپی میں لکھتا تھا۔ ماں سمجھاتی کہ بیٹا توبہ کر لے، نہیں، اتنے گناہ کہ پوری کاپی، پورا بک بھر گیا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچوں کے بھوک کی بے تابی کی وجہ سے، بچے بھوکے پیاسے، بچوں کے بھوک کی بے تابی کی وجہ سے اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھر سے باہر نکلی۔ اس آدمی نے اس کو آواز دی، یہ اس کے پاس گئی، اس نے کہا میں تجھے 60 درہم دیتا ہوں، 60 چاندی کے ٹکڑے دیتا ہوں، تو مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے دے۔ ہم ہی لوگ کہتے ہیں آدمی مرتا کیا نہ کرتا، وہ بچوں کی مفلسی کو اور بچوں کی بھوک کی بے تابی اور پیاس کی شدت کو دیکھ کر اس نے ہاں کر دیا۔ جب یہ زنا کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا ہے تو اس عورت کی آنکھوں سے آنسو کی لہر، خوب آنسو، خوب رو، تو یہ کہنے لگا بھائی میں نے تجھ پر کوئی جبر اور زیادتی تو نہیں کی، میں نے کوئی رسی سے تجھ کو باندھ کر تھوڑی رکھا، یہ عمل تو میں تیرے خوشی سے کر رہا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل ہے نہیں، روپیے پیسے تھے نہیں، میں صرف اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے یہ کام کر رہی ہوں، ورنہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں، میں کوئی بازاری عورت نہیں۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھ گیا، سچی پکی توبہ کی، اپنے ماں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ماں آج ایسا ایسا ہوا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے اس گناہوں کی کاپی میں، تیرے اس گناہوں کے رجسٹر اور بک میں اس نیکی کو لکھ لے۔ وہ کہنے لگا ماں وہ تو پورا بک بھرا ہوا ہے، پورا رجسٹر بھرا ہوا ہے، اس میں تو لکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا بیٹا حاشیے میں لکھ لے، اپنی زبان میں کہے کہ بیٹا کونے کاپڑے میں لکھ لے۔ چنانچہ اس نے اس بک کے حاشیے میں، بک کے کونے میں اپنی اس نیکی کو لکھا ہے، اس عمل کو لکھا ہے۔ جب دن نکلا ہے تو پورا بک سفید تھا، وہ جو سیاہی تھی جس سے لکھتے ہیں روشنائی سب ختم۔ اور پھر ایک آیت نیچے لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آدمی کی نیکی اس کے گناہوں کو مٹا دیتی، سب گناہ معاف۔ تو گناہ کتنا بھی بڑا ہو، ایک روایت میں ہے کہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ وہ آسمانوں کو چھونے لگے، انسانوں کے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ زمین کی ساری خلاؤں کو، خالی جگہوں کو بھر دے، پھر اگر بندے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم کو اگر میں معاف کروں تو مجھے کسی کی کیا پرواہ، کوئی مجھ سے حساب لینے والا نہیں۔ تو زنا، شراب اور چوری، یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جب آدمی یہ عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، جب عمل سے فارغ ہوتا ہے تب ایمان لوٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس بیچ میں اگر موت آ گئی، ہم سوچے آدمی کا کیا بنے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، تیر تو ہے ہی لیکن زہریلا تیر ہے۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس،
کہ بد نظری، اجنبی عورتوں کو تکنا، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ فمن ترکہا خوفا من اللہ، فمن ترکہا خوفا من اللہ، کہ جب آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جب آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس برے عمل کو چھوڑتا ہے، آتا اللہ ایمانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کرتے ہیں۔ یجد حلاوتہ فی قلبی، اس کی حلاوت کو، اس کے مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے سامنے سے کوئی اجنبی عورت گزرے، اجنبی لڑکی گزرے، کوئی اجنبی خاتون غیر محرم عورت گزرے، ہمارا دل چاہے کہ اس کو دیکھنا چاہے، دل کہے دیکھ لے، فمن ترکہا خوفا من اللہ، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور اجنبی عورت کو دیکھنے سے رک گیا، چھوڑ دیا، نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجنبی عورت کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، اجنبی عورت کو نہ دیکھنے کی وجہ سے آتا اللہ ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا کریں گے، اس کے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ یجد حلاوتہ فی قلبی، اور اس کی حلاوت وہ اپنے اندر پائے گا۔ اور کسی اجنبی عورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے ہم میں سے کسی کا کیا نفع ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے، ہمارے سامنے سے کوئی خاتون گزرے، کوئی عورت گزرے، اس کو اگر ہم نے دیکھ لیے تو دیکھنے کے بعد سوائے بے چینی کے، دیکھنے کے بعد سوائے ظلمت کے، دیکھنے کے بعد سوائے عبادتوں سے تنفر اور بیزاری کے کچھ نہیں ملے گا۔ عبادتوں کی حلاوت ختم ہو جائے گی، عبادتوں میں دھیان نہیں لگے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجنبی عورتوں کو تکتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا مزاج ہے تکنا، جو لوگ اجنبی عورتوں کو تکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تاک چھانک کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا، ان کو عبادتوں میں مزہ آ ہی نہیں سکتا جو اجنبی عورتوں پر تاک چھانک کرے، اجنبی عورتوں کو دیکھے۔ تو جب آدمی اجنبی عورت کو دیکھنے سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے ایک روایت سنائی گئی کہ بد نظری اور زینا کرنے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر کے برابر شریکدار ہیں۔ بتوں کی پوجا کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور ہم اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں، تو زینا کا عادی، زینا کرنے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا دونوں برابر برابر۔ المقیم علی الزنا کا عابدی وثنی، المقیم علی الزنا کا عابدی وثنی، زنا کرنے والا اور زنا کا عادی اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر برابر۔ بہت سنگین جرم ہے یہ۔ وبا کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب زنا۔ پوری دنیا میں شور ہے بھائی کرونا کرونا، اگر اس بیماری کی آپ وجہ معلوم کریں، یہ بیماری کیوں آتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بعض مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے بلعم ابن باعورہ۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم۔ آتیناہ آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سناؤ ان لوگوں کو اس آدمی کا تذکرہ، آپ سناؤ ان لوگوں کو اس آدمی کا تذکرہ جس کو ہم نے ہماری آیتوں کا علم دیا تھا۔ تو بلعم ابن باعورہ بہت بڑا عالم،
اور اس کو اسم اعظم کی خبر تھی، یعنی وہ اللہ کا ایک ایسا نام جانتا تھا کہ اللہ کا اگر وہ نام لے کر آدمی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو بلعم ابن باورہ بہت بڑا عالم تھا اور مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ تھا کہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی، بہت بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں جہاد کے لیے، تو انہوں نے کنعان کے قریب میں پڑاؤ ڈالا۔ تو کنعان والے تو خبر سن چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو وہ کنعانی بلعم ابن باورہ کے پاس آئے، اس عالم کے پاس، اس مستجاب الدعوت بزرگ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے تم کو تو معلوم ہے کہ موسیٰ کا مزاج کیسا ہے، بہت تیز مزاج آدمی ہے، بہت تیز مزاج، اس کے مزاج میں بڑی سختی ہے اور اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں۔ وہ جب انہوں نے فرعون کو شکست دے دی تو ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکیں گے؟ تو کنعانیوں نے بلعم ابن باور سے کہا آپ دعا کر دو، آپ دعا کر دو کہ موسیٰ ہمارے علاقے میں داخل ہی نہ ہو۔ بلعم ابن باور نے کہا کہ بھائی وہ اور میں ہم دونوں ایک مذہب کے ہیں، میں عالم ہوں تو کیا ہوا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف میں ہاتھ اٹھانا اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنا ہے، تم پاگل ہو گئے۔ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار، نہیں مانا۔ جب زیادہ اصرار ہوا تو بلعم ابن باورہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ذرا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیتا ہوں۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تو صاف بتلائی گئی یہ بات کہ بلعم تم موسیٰ کے مقابلے میں دعا نہیں کر سکتے، موسیٰ کے مقابلے میں تم بد دعا نہیں کر سکتے۔ دن نکلا یہ لوگ پھر پہنچے، بلعم ابن باورہ نے تو صاف انکار کر دیا، نہیں بھائی میں ان کے مقابلے میں بد دعا نہیں کر سکتا، اگر وہ تو میں ان کے مقابلے میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، میری دنیا بھی اجڑ جائے گی، میری آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ وہ لوگ اپنے گھر آئے، آنے کے بعد میں بہت بڑے بڑے تشت، بڑی بڑی پلیٹیں، اس میں ہدیے تحائف لے کر اس کے پاس پہنچے۔ وہ ہدیے کیا تھے؟ وہ تو رشوت تھی۔ اب یہ لوگ پہنچے ہیں بلعم ابن باورہ کے پاس رشوت لے کر۔ اس نے پہلے انکار کر دیا لیکن پھر اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عورت نے، بیوی نے کہا کہ لے لو، اتنی بڑی رقم تھوڑی ملے گی۔ چنانچہ ہدیوں کو قبول کیا۔ اب ہدیے قبول کرنا ہی تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے پھر اصرار ہوا، کنعانیوں کی طرف سے کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجیے۔ اب تھوڑا ذرا نرم ہو گیا، وہ جو سختی تھی، وہ جو انکار تھا وہ کم ہو گیا۔ کہنے لگا میں دوبارہ استخارہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پھر مشورہ کر لیتا ہوں، موسیٰ کے مقابلے میں بد دعا کروں نہیں کروں۔ انہوں نے کہا کر لو استخارہ۔ اب استخارہ کیا تو اس میں ہاں اور نہ کچھ نہیں آیا۔ اس نے صبح میں جب کنعانیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، وہ کنعانی کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہوتا تو جیسے کل گزشتہ تم کو روکا گیا آج بھی روکا جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو روکا نہیں گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو۔ چنانچہ اس نے ایک کھچر لیا، ایک گدھے پر بیٹھا، اور کھچر پر بیٹھنے کے بعد میں ایک پہاڑ ہے کوہ ہیتان، یہ اس پہاڑ پر چڑھنے لگا، کوہ ہیتان کے پہاڑ پر جب یہ چڑھنے لگا تو اس کا کھچر وہاں پر بیٹھ گیا، جس سواری پر چڑھ رہا تھا وہ سواری بیٹھ گئی۔ اس نے پھر چابک مارے، لکڑی ماری، اپنی زبان میں آری کہیں گے آری ٹوچی، لیکن وہ گدھا اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے پھر اٹھایا تو گدھا اٹھ گیا، پھر آگے ہانک رہا تھا، اپنی زبان میں کہے کہ آگے ہکال رہا تھا تو وہ کھچر پھر بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ سیوارہ پھر اٹھایا، وہ کھچر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، وہ کھچر کہنے لگا بلعم تجھ کو شرم نہیں آتی، تجھ کو یہ فرشتے نظر نہیں آتے کہ تو مجھے آگے دھکیل رہا ہے اور یہ فرشتے مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں، میں جانور ہونے کے باوجود ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور تو اتنا بڑا آدمی ہونے کے بعد نہیں دیکھتا۔ لیکن جب عقل پر پردہ پڑتا ہے
پھر کچھ نہیں سوچتا آدمی. پھر آدمی حق اور باطل، صحیح اور غلط کچھ نہیں سوچے گا. وہ سوائے خواہشات کے اتباع کے اس کو کچھ سوچے گا ہی نہیں. بلعم ابن باورا نے پھر اس کو ہانکا، زبردستی کی اور اوپر پہنچا ہے اور وہاں ہاتھ اٹھائے بددعا کے لیے. تو حال یہ تھا کہ زبان سے کہنا کچھ چاہتا تھا، نکلتا تھا کچھ. یہ کہہ رہا تھا اے اللہ موسیٰ کو ہلاک کر دے، ایسا کہنا چاہتا تھا، اور زبان سے نکل رہا تھا اے اللہ کنانیوں کو ہلاک کر دے. کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کنانیوں کی حفاظت فرما، زبان سے یہ نکل رہا تھا اے اللہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی حفاظت فرما. ان کنانیوں نے جب سنا بلعم ابن باورا کے الفاظ کو تو کہنے لگا کہ بھائی تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بلعم ابن باورا کہنے لگا کہ میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا. بلعم ابن باورا کہنے لگا کہ بھائی دیکھو اب میری دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم. اب سوائے مکاری، یہ اس کے الفاظ ہیں، اب سوائے مکاری اور چال بازی کے تم موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب میں تم کو ایک مکاری بتلاتا ہوں، ایک چال بازی، ایک طریقہ بد، ایک گمراہ کن راستہ میں تم کو بتلاتا ہوں. تم ایسا کر لو تو موسیٰ تمہارے سے جیتے گا نہیں. ان لوگوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو بلعم ابن باورا نے کہا کہ اپنے گھر کی، خاندان قبیلے کی خوبصورت لڑکیوں کو، اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے قبیلے گھر بار کی خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار کے ساتھ تجارتی سامان لے کر ان کے بیچ میں چھوڑ دو. خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگار کے ساتھ تجارتی سامان لے کر. ظاہر بات ہے وہ تو ایک لمبے زمانے سے اللہ کے راستے میں تھے، کھانے پینے کے سامان ہیں، دوسرے مسائل ہیں. تجارتی سامان لے کر ان کے بیچ میں چھوڑ دو اور اپنی بیٹی کو، اپنے بیوی کو، اپنے بہن کو، اپنی ماں کو یہ تاکید دو کہ اگر یہ لوگ تم کو چھیڑے، یہ لوگ اگر تم کو چھیڑے تو دفاع مت کرنا، یعنی ہٹنا مت، جو یہ کرنا چاہے ان کو کرنے دینا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ جتنی نوجوان لڑکیاں تھیں سب بنی اسرائیل میں بکھر گئی سامان بیچنے کی نیت سے. دیکھو پورے قبیلے میں صرف ایک آدمی ایسا تھا، ایک آدمی، اس کا نام تھا زماری. اس نے خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا موسیٰ تم مجھ سے یہ کہو گے کہ یہ عورت تیرے لیے حرام ہے، اور تو مجھے بھی معلوم ہے حرام ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ ہاں یہ عورت تیرے لیے حرام ہے اور تو اس سے باز رہے، تو اس سے الگ رہے. وہ کہنے لگا نہیں، تمہاری اتنی بات نہیں سنتا میں. چنانچہ وہ زمری نے اس کنعانی خوبصورت لڑکی کو اپنے خیمے کے اندر لے گیا اور وہاں جانے کے بعد میں اب اس سے زنا کرنے لگا. ادھر زنا کا عمل شروع اور ادھر طاعون کی بیماری پھیل گئی. علماء نے لکھا ہے 1 گھنٹے میں تقریباً 70,000 لوگوں کی موت ہو گئی. 1 گھنٹے میں. ایک آدمی تھا فیحاس نام کا، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. وہ جب واپس آیا ہے تو اس نے دیکھا بھائی لوگ تو مرتے جا رہے ہیں. وجہ پوچھی تو وجہ بتلائی گئی کہ یہ زمری آدمی ہے، اس نے ایسا ایسا عمل کیا اور اس کی یہ حرکت اور اس کا یہ عمل اللہ کے ناراضگی کا سبب بنا ہے. اس کی وجہ سے طاعون کی بیماری، اپنی زبان میں کہے کہ اس کی وجہ سے کرونا کی بیماری آ گئی. وہ فیحاس نامی آدمی نے اپنے پاس میں کھنجر لیا، ایک برچھا لیا، اور جس خیمے کے اندر یہ دونوں تھے وہ تو ایک کے اوپر ایک تھے، اس نے ایسا کھنجر مارا کہ دونوں کے بدن اس میں آ گئے. بہت بھاری قوی الجثہ آدمی تھا، بہت موٹا، بہت لمبا اور بہت طاقتور. علماء نے یہاں تک لکھا اتنا طاقتور تھا کہ دونوں کی ناش کو
اس برچے پر اٹھایا ہے اور یہ جو کونی تھی اس کو اپنے پہلو سے اس طرح لگایا اور ان کی دونوں کی جسم کو اپنے جبڑے سے لگایا، اس کی کونی کو اپنے پیٹ سے اور ان دونوں کی ناشوں کو اپنے جبڑے منہ کے قریب کیا۔ اس لیے ایک لمبے زمانے تک بنی اسرائیل جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو جانور کا ہاتھ، جانور کا پہلو، یہ پسلی کا گوشت اور جانور کا جبڑا فیحاس کے قبیلے والوں کو دے دیتے تھے کہ بھئی تمہارا بڑا عجیب کارنامہ ہے کہ تمہارے اس کارنامے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو عذاب سے بچایا ہے۔ تو پھر اس نے اس کو برچے پر لے کر ان دونوں کو، زمری اور اس عورت کو لے کر برسر عام سب کے سامنے حاضر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جو مرد یا جو عورت اس قسم کا گناہ کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ چنانچہ تمام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وہ طاعون ختم ہو گیا۔ اب جب طاعون پھیلا پھر بعد میں، اب ظاہر بات ہے وبا کی بیماری ہے، طاعون ہے، کرونا ہے، تو اس میں تو دیندار بھی جائے گے، بے دین بھی جائے گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی ہے کہ اس قسم کی بیماری کافروں کے لیے عذاب ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اس بیماری میں اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو شہادت کی موت مرتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچتے کہ بھئی کتنے مسلمان تو مرے، بڑے بڑے لوگ تو مر گئے۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ بیماری کافروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اس بیماری میں اگر کوئی مرتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اس آیت کے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ تو زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بری لت سے، اس عمل بد سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور پوری دنیا میں فکر محنت ہو کہ ہر دنیا میں رہنے والا ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑا چھوٹا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اس کی فکر و محنت کرے گی۔ بھائی گزشتہ بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ اپنے یہاں پر جماعت آ رہی، کل اتوار کو پہنچیں گے وہ لوگ یہاں پر صبح میں کتنے بجے آئے گے یہ طے نہیں ہو، لیکن اتوار کے دن انشاءاللہ وہ صبح میں یہاں پر آ جائے گا۔ 3 لوگ آتے یا 5 لوگ آتے نہیں معلوم۔ ہم نے گزشتہ بھی ایک بات بتلائی تھی، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے آنا تھا، اچھے جذبے، ایسے جذبے ہونا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے اگر وہ نہیں آئے تو پھر جس کو بھیجا ہم اس کی قدر کریں۔ گزشتہ بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایک صحابی جب رشتے کے لیے گئے، وہ تو شکل و صورت کے اعتبار سے عجیب و غریب تھے، لڑکی کا باپ کہنے لگا بھئی آپ کہاں اور میری بیٹی کہاں پر، جب مجھے منظور نہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا تم نے یہ دیکھے کون آیا، یہ نہیں دیکھے کس نے بھیجا۔ وہ رشتہ طے ہونے کی بنیاد بھیجنے والا بنا، کون آیا تھا یہ دیکھ کر لڑکی نہیں دی، اور کس نے بھیجا۔ اب ہمارے یہاں پر کون آ رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کس نے بھیجا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم اتوار کا پورا دن فارغ کریں، صبح میں آ جائیں گے وہ لوگ اتوار کو۔ اپنے مسجد میں اگر کوئی عالم ہے، چاہے اس کا وقت لگا ہو نہ لگا ہو، اپنے مسجد میں اگر کوئی عالم ہے اس کا وقت لگا ہو نہ لگا ہو، ان تمام علماء کو اتوار کے دن ظہر کی نماز دریا پور میں پڑھنا ہے۔ ابھی سے ہم اس کی دعوت بھی چلائیں، ان سے ملاقات کریں۔ بعض لوگ کیا سنتے نہیں ہو عالموں کی تشکیل نہیں کرنا، کس نے بولا ایسا؟ یہ سب بچنے کے راستے ہیں۔ ہاں ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو، ان کی تحقیر نہ ہو، بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ ادب کو سامنے رکھ کر، ان کا لحاظ کو سامنے رکھ کر اگر کوئی بات ان سے کہے تو غلط بھی نہیں۔ تو ہمارے پورے پنجکوسے کے جتنے علماء ہیں یہ اتوار کے دن ظہر کی نماز دریا پور پٹھان پورے میں ان کو پڑھنا ہے۔ جب ہم اپنے مسجد میں جائیں، اگر اپنے مسجد کے عالم ہیں، امام صاحب عالم ہیں، ان سے کہو۔ کبھی ایسا ہوگا ہمارے محلے میں عالم ہیں لیکن وہ امامت نہیں کرتے، ان سے بھی کہو کہ اتوار کے دن ظہر کی نماز ان کو دریا پور پٹھان پورے میں پڑھنا ہے۔ اور اتوار کے دن وہ لوگ ہمارے یہاں پر آئیں گے۔ اب آنے کا مقصد تو ہم سب جانتے ہی ہیں، وہاں طے یہ ہوا تھا کہ کھولا پور پنجکوسے سے تقریباً 50 جماعتیں 4 مہینے کی دیں گے۔
50 जमातें, पर अपने पंचकोशी से ये कोई बैद नहीं है, दिल पर लेने की बात है। हम तो थे नहीं, आप लोगों ने भी देखा होगा उस मंजर को। 50 से ज्यादा जमातें बनी थी अपने यहाँ से। एक वक्त जब जिले का गालिबन इज्तिमा था तो 50 से ज्यादा जमातें, जबकि उस वक्त में इतना काम नहीं था, काम की मुखालिफत दुनिया भर की थी, उस वक्त इतनी सहूलत नहीं थी, गुर्बत दुनिया भर की थी। आज अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारे अच्छे अहवाल हैं, हमारे हालात भी बड़े अच्छे हैं, काम की मोहब्बत भी हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है। इसलिए सब तय करें कि हर घर से कम एक आदमी 4-4 महीने के लिए देगा, करेंगे भी सब इसकी फिक्र। आज ईशा के बाद अपना मशवरा होता, सब साथी मशवरे में रहे, और ये जिनका वक्त लगा मशवरा उनके लिए नहीं। हमने इससे पहले भी एक बात बतलाई थी, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मशवरे का ताल्लुक काम से है। मशवरे का ताल्लुक काम से नहीं है, मशवरे का ताल्लुक ईमान से है। फिर सुने दोबारा, वो जाहिल लोग, पागल लोग, बेदीन लोग ऐसा कहते हैं कि मशवरे का ताल्लुक काम से है। मशवरे का ताल्लुक ईमान से है, क्योंकि मशवरे का मुतालबा ईमान वालों से है। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आप अपने सहाबा से मशवरा कीजिए। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को मशवरा करने वाला नहीं देखा। इसलिए कोई आदमी अगर मशवरे में नहीं बैठता तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो निजामुद्दीन की मुखालिफत करता है, नहीं, वो तो कुरान की मुखालिफत करता है। वो मशवरा करने का हुक्म निजामुद्दीन वालों ने नहीं दिए, मशवरा करने का हुक्म तो कुरान में है, मशवरा करने का हुक्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, मशवरा करने का हुक्म तो हमारे अकाबिरीन की तरफ से, उसको निजामुद्दीन से नहीं छोड़ना। तो ईशा बाद मशवरा होता और रोज़ाना अपनी मस्जिदों में मशवरा होता। जिस मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में जिस नमाज के बाद मशवरा होता, हम सब मशवरे में बैठे, एक फिज़ा, उमूमी फिज़ा बने हमारे यहाँ पर। हमने इससे पहले भी एक बात कही थी कि हम लोग दावत के बहुत मुवाफकत में हैं, तबलीग के खिलाफ हम एक बात सुनने को तैयार नहीं। क्या बोलते नहीं हो, तबलीग तो हमारे रग रग में है, तबलीग तो हमारे खून में है, हम तबलीग के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार, लेकिन तबलीग के खिलाफ काम करने को तैयार नहीं। भाई बुजुर्ग दोस्तों, बड़ा अच्छा मौका है। रहा मसला मसरूफियत का, वो मसरूफियत तो आती जाती रहती है। हमने इस गुज़श्ता शायद या उससे पहले एक बात कही थी, हमारे उस्ताद ने वो जुमला कहे थे कि मुसलमान जब किसी काम को कर सकते हो, मुसलमान जब किसी काम को कर सकते हो फिर ना करें, कर सकते हो फिर ना करें, किसी काम को कर सकते हो फिर ना करें, तो अल्लाह ताला ऐसे हालात डालते हैं, करना चाहेंगे तो कर नहीं सके। बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास में। तो जिनके सालाना फुरूज बाकी है वो भी, और कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे बरसों से नहीं गए, उनको तबलीग का दाग तक नहीं है, तबलीग ने उनको छुआ तक नहीं। तो सबसे गुजारिश ये है कि 1 तारीख या 2 तारीख समझ लो, पीर के दिन जमातों की रवानगी होगी, हर घर से कम 4 महीने का एक साथी जाए। आखिरी ज़रूरी ऐलान ये कि आज अपने यहाँ से जमात जा रही माँ मस्तूरात चिल्ले की, अभी वो लोग मरकज़ में आएंगे, मरकज़ में आ गए होंगे या आएंगे वो लोग, तो नमाज के बाद उनसे मुसाफा भी कर ले, दुआओं की दरख्वास्त भी कर ले। ये जमात जबलपुर जाएगी MP में, 2 दिन अमरावती रहेगी, और इतवार के दिन ये लोग जोहर के बाद अमरावती से रवाना हो जाएंगे, नागपुर से इनकी ट्रेन है। तो माँ मस्तूरात चिल्ले की जमात है, नमाज के बाद थोड़ी देर रुक जाए, जाने वाले मर्दों से मुलाकात कर लें, और फिर मस्तूरात को अपने मकतब में जोड़ा गया, घर पकाने की खुली किचन रूम में जोड़ा गया है। तो अपने घर की मस्तूरात को नमाज से फारिग होने के बाद जब हम घर पे जाए तो अपने घर की मस्तूरात को भी यहाँ पर भेजें, ताकि वो जमात में जाने वाली बहनों से मुलाकात कर ले, सलाम मुसाफा कर ले, दुआ की दरख्वास्त कर ले। भेजेंगे भाई सब, अल्लाह हमारी तौफीक अता।